الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں تراویح ہوگی۔ 24ویں پارے کی تلاوت مکمل کی جائے گی۔ آغاز سورہ زمر کے آخری 5 رکوع سے ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مومن اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی 46 آیات پڑھی جائیں گی۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں تاکہ تراویح میں قرآن سنتے وقت یہ مضامین ذہن میں رہیں۔ سورہ زمر کے پہلے 3 رکوع کل ہم نے سنے تھے، اس کے مضامین رکھ دیے گئے تھے۔ آج کے 5 رکوعوں کا خلاصہ اس طرح ہے۔ چونکہ ہجرت کا سفر درپیش تھا اور اس میں قدم قدم پر ابتلا اور آزمائش مسافران راہ حق کے منتظر تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اہل ایمان اس نبی کے پیروکار ہیں جو سچائی لے کر آیا ہے۔ انہیں اپنے رب کے ہاں سے وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ تمنا کریں گے۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ منکرین حق اس کے سوا دوسرے سے تم کو ڈراتے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 36 میں بیان کی گئی۔ پھر فرمایا کہ نفع و نقصان خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا اس میں متصرف نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پانے والوں کا اپنا فائدہ ہے اور گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کا اپنا نقصان۔ ہر شخص خود اپنا ذمہ دار ہے، کسی دوسرے پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ نیند اور موت کا موازنہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے نیند کو موت کے مترادف قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ موت کے وقت تو اللہ قیامت کے دن تک روح قبض کر دیتا ہے، لیکن زندگی میں نیند کی حالت میں بھی وقتی طور پر روح قبض ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کشمکش جاری ہے۔ اللہ والے اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جبکہ اللہ کے باغیوں کے دلوں پر ذکر اللہ سے آرے چلتے ہیں۔ جب خالص توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بدبخت کڑنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے شرکا کا ذکر ہوتا ہے تو مشرکین کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر حاضر و غائب چیز کو جاننے والا قیامت کے دن تمام انسانوں کے درمیان اختلافی امور کا فیصلہ سنائے گا۔ اس دن یہ حقیقت کھلے گی کہ کس کے ساتھ کتنا حق تھا اور وہ کتنا باطل میں لتھڑا ہوا تھا۔ سورت میں اہل اللہ اور حزب الشیطان کا موازنہ مسلسل چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر بند نہیں کرتا، انسان خود ہی اس کو بند کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے بندوں کو خبردار کر دو کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، وہ تو غفور و رحیم ہے اور سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بندہ عاصی پلٹ آئے، اور پلٹ آنا محض زبانی کلامی نہ ہو بلکہ قول و عمل کے اخلاص کے ساتھ ثابت کر دے کہ اس کی کایا پلٹ چکی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا حبشی غلام وحشی آزادی کے بعد مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر اس خیال سے کہ اس کی توبہ کہاں قبول ہوگی مایوس ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جس کے بعد قریش نے ان کا مسئلہ کر دیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میدان میں بکھیر دیے۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں بڑے سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا،
لہذا وحشی کے خیال میں آتا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوگا تو اس کا اسلام و ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت معجزن تھی، مگر اس خیال نے اس کے قدم روکے رکھے تھے۔ آخر کسی کی زبان سے یہ آیت سنی تو حوصلہ ہوا، دل میں کہا کہ شاید یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہو۔ ہمت کر کے اٹھا اور مدینے کی راہ لی۔ وحشی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کیا قبول اسلام کے لیے۔ پھر پوچھا کیا احد کے دن تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟ عرض کیا یہ جرم مجھ ہی سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ایمان اور قبول اسلام کو شرف بازیابی بخشی ہے، مگر میری ایک نصیحت سنو، میری موجودگی میں مدینے میں قیام نہ کرو، میرے سامنے آیا کرو، مبادا مجھے وہ منظر یاد آ جائے جو احد میں رونما ہوا تھا اور میرے دل میں کوئی ناگواری پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مدینے سے رخصت ہو گئے۔ نور نبوت سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا دل کی تمنا اور حسرت تھی، مگر اطاعت امر اس سے کہیں فائق تر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ رسول میں خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس دور پرفتن میں اپنی خدمات بارگاہ خلافت میں پیش کر دیں۔ خلیفہ راشد نے انہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ جانے والی فوج میں شامل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جس ہتھیار سے شیر خدا کو نشانہ بنایا تھا اسی سے مسلمہ کذاب پر نشانہ لگایا، انہی کی ضرب کاری سے وہ دشمن اسلام جہنم واصل ہوا۔ اس موقع پر وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ شکر میں گر گئے کہ اپنے اس داغ کو دھونے میں کامیاب ہو گئے جو احد کے میدان میں ان کے دامن پر لگ گیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ایک جان نثار کو شہید کیا تھا تو توفیق خداوندی سے اور اللہ اور اس کے رسول کے ایک دشمن کو بھی تحت کر دیا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم بھی ان کی معافی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ معاف فرماتا ہے، لیکن جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کی اصلاح کے لیے کارہائے نمایاں انجام دینے کی فکر شیوہ ایمانی ہونی چاہیے۔ اللہ پھر فرماتا ہے کہ انسان انتظار کرتا رہتا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لوں گا اور توبہ کا دروازہ کھٹکا لوں گا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کا کام کل پر ٹالنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں کل نہیں آئے گی، پھر کفے افسوس ملتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مزید ڈھیل مل جائے یا واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کافر قیامت کے دن روح سیاہ ہوں گے، منکرین جہنم کا ایندھن بنیں گے، مشرکین اور کفار کے پلے کوئی نیکی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قدر انسان کم ہی جانتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قدرت کا مالک بھی ہے اور ہر نعمت اسی کی عطا کرتا ہے۔ وہ قیامت کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، اس روز زمین سپاٹ ہوگی اور اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال نامے حاضر کر دیے جائیں گے اور انبیاء علیہ السلام اور گواہیاں دینے والے بلا لیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ سورت کے آخری رکوع میں دوزخیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے اور دوزخ کے نگران انہیں آگ میں پھینک دیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے کیا تمہاری طرف اللہ کے نبی نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے کہ آئے تھے، مگر انہوں نے ان کی کوئی بات سنی نہ مانی۔ فرشتے کہیں گے چکھو پھر مداح اپنے کرتوتوں کا۔ اس کے مقابلے میں متقی لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ سلام و آداب ہر جانب سے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جنتی خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اس وقت فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اس کی حمد و تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، حق کے فیصلے صادر ہو چکے ہوں گے اور پورا ماحول پکار اٹھے گا،
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جنہیں اللہ کے ساتھ شریک بنایا گیا تھا ان کے لیے پھٹکار اور لعنت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سورت کے آغاز میں حکم ہوا تھا کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے اور دین اسی کا معتبر ہے۔ اب سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ روز قیامت اس حقیقت کی گواہی پوری مخلوق دے گی اور کہا جا رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ زمر کے مضامین تھے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، مکی صورت۔ اس کی آیت نمبر 28 میں اس بندہ مومن کا تذکرہ ہے جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دربار میں اعلیٰ منصب پر بھی فائز تھا۔ دل سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اس کا اظہار کیے بغیر دربار بادشاہی میں ان کے قتل کی سازش پر پکار اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے۔ فرعون کے دربار میں یہ پہلی نوائے حق تھی جس نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مکے میں یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار سازشیں بھی کر رہے تھے اور بعض بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ اقدام سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اسے اس قدر مروڑا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دور سے یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر دوڑے اور اس ظالم کو دھکا دے کر ایک جانب گرایا، پھر یہی الفاظ دہرائے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس روز کافروں نے بہت شدید تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ شام کو جب ہوش میں آئے تو اپنے بارے میں کسی فکر مندی کا اظہار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ سورت کا مضمون حق و باطل کی کشمکش اور اہل حق کے ساتھ اللہ کی نصرت و تائید کے واقعات پر مشتمل ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ عزیز و علیم ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نبیوں کا راستہ روکنے والی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، جبکہ ان پر ایمان لانے والے ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ کے حاملین عرش فرشتے اور تمام اہل آسمان ان کے اور ان کے صالح آباء و اجداد، نیک اولاد اور لواحقین سبھی کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ انہیں برائیوں سے محفوظ کرنے اور رحمت کے مستحق بنائے جانے کی مناجات حضور حق میں صبح و شام پیش کرتے ہیں۔ وہ بلند درجوں والے مالک عرش ہے، وہی واحد و قہار ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں اور جابروں سے میدان حشر میں پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی زبان نہ کھول سکے گا اور پوری کائنات پکار اٹھے گی کہ اللہ واحد و قہار کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں۔ اس روز حساب لیا جائے گا، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ سر جھکائے چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کے حق میں کلمہ خیر کہنے والا ہوگا۔ اس روز وہ خالق و مالک حساب لے گا جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی اس پر عیاں ہیں۔ دنیا میں بعض خدا ترس حکمرانوں کی مثالیں بڑی ایمان افروز ہیں، جبکہ اکثر حکمرانی فرعونی ذہنیت ہی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جن کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی یا خلفائے راشدین جو خلافت اللہ منہج النبوہ کے مکمل نمونہ تھے، بہت بلند و بالا ہیں، مگر عام اہل ایمان حکمرانوں میں سے بھی کئی اچھے نمونے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہاں
تفہیم القرآن سے ایک اقتباس ہم اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 کی تفسیر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، دنیا میں تو بہت سے برخود غلط لوگ اپنی بادشاہی اور جباری کے ڈنکے پیٹتے رہے اور بہت سے احمق ان کی بادشاہی اور کبریائی مانتے رہے۔ اب بتاؤ کہ بادشاہی فی الواقع کس کی ہے، اختیارات کا اصل مالک کون ہے اور حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ ایسا مضمون ہے جسے اگر کوئی شخص گوش ہوش سے سنے تو خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ یا عامر مطلق بنا بیٹھا ہو، اس کا زہرہ آب ہو جائے گا اور ساری جباریت کی ہوا اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ اس موقع پر تاریخ کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ سامانی خاندان کا فرما روا انصر بن احمد سن 301 سے 331 ہجری جب نیشا پور میں داخل ہوا تو اس نے ایک دربار منعقد کیا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کارروائی کا افتتاح قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزتا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا، اے رب، بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری۔ دیگر بہت ساری صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قصہ موسیٰ اور فرعون تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا، مجھے کیا ڈر ہے، میں نے اس کی پناہ لے لی ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی۔ مومن آل فرعون، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام مومن ہے، اس کی ایمان فروز گفتگویں اور فرعون کی طرف سے اس کے جواب میں پھس پھسے بیانات ان صفحات میں بہت تفصیلات سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس شخص کا کردار نہایت اعلیٰ، گفتگو مدلل اور عزم بلند نظر آتا ہے۔ اللہ نے اسے انعام بھی بڑا عطا فرمایا اور اتمام حجت کرنے کے بعد اس مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ میں جو کچھ آج کہتا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ پھر اس نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس مومن کو بچا لیا گیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فرعون اپنی قوم کو سیدھا جہنم میں لے گیا۔ چھٹے رکوع کے آغاز میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ان کو تسلیم کرنے والے اہل ایمان کی یقیناً مدد کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور روز حشر بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس روز ظالم معذرت کریں گے جو کچھ کام نہ آئے گی۔ دنیا میں اللہ کی مدد کی بے شمار صورتیں ہیں اور یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اللہ امتحان و ابتلا میں صبر و ثبات عطا فرماتا ہے، مشکل ترین گھڑیوں میں دل پر سکینت نازل کرتا ہے، اپنے فرشتوں کو مومنین کے ساتھ کر دیتا ہے، کشمکش حق و باطل میں اہل ایمان کی قوت اور وسائل سے بڑھ کر ان کو کامیابیاں عطا کرتا ہے اور ایک خاص اطمینان کی دولت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان کے مخالفین بھی ان کے کردار سے متاثر و مرعوب ہوتے ہیں۔ آخرت میں بھی اللہ ان کا حساب آسان کرے گا، ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، ان کے نوافل کو بھی فرائض کے برابر وزن دے دے گا۔ یہ سب اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ نے دعا کی تلقین کی۔ دعا جو عبادت کا مغز ہے، جو مومن کا اسلحہ ہے اور جو جب بندے کی طرف سے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ارشاد ہوا، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے ہر چیز ہر وقت مانگنی چاہیے۔ بندے کی کوئی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اگر دنیا میں اللہ کی حکمت و مصلحت اور بندے کا حقیقی نفع اس دعا کی قبولیت میں نہ ہو تو اللہ اپنے علم کامل اور اپنی رحمت نامہ سے ایسی دعا بندے کے حق میں جمع کر کے توشہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا
کہ ان ساری منازل اور مراحل کو دیکھ کر تمہیں حقیقت کو پا لینا چاہیے۔ کائنات کا خالق و مالک ہی زندگی، موت اور تمام امور پر تصرف رکھتا ہے۔ جانوروں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے انہیں بڑی نعمت قرار دیا جن سے انسان 100 طرح کا نفع اٹھاتا ہے۔ سابقہ اقوام بڑی طاقتور اور شاندار تہذیب و تمدن کی خالق تھیں، مگر اللہ سے روگردانی کر کے تباہ ہوئیں اور ان کا کوئی ہنر و کمال ان کے کام نہ آیا۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ غلط کار لوگ اور کفار خسارے کا سودا کرتے ہیں، خسارہ ہی ان کا مقدر ہوگا۔ یہ سورہ مومن کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، اس کی ہم نے آج 46 آیات تلاوت میں سننی ہیں، کل اسے مکمل کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک تمام کی تمام 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سب کو حدیث میں حوامیم کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے مضبوط قلعے قرار دیا ہے۔ اس صورت کی شان نزول اور تعارف کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تفہیم القرآن کی جلد 4 سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فکر کا ذکر کیا جائے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، معتبر روایات کی روح سے اس کا زمان نزول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا، اور عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید آپ کہیں، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود رفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیب بلواتے ہیں اور اپنے خشم پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورت کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو ولید، میرا جواب آپ نے سن لیا؟
آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سن آئے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ اس قصے کو متعدد دوسرے محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے، جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کے عذاب جیسے ایک اچانک پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس صورت میں لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے کواڑ بند نہ کریں، اپنی آنکھوں اور کانوں کو اندھا اور بہرا نہ بننے دیں۔ یہ طرز عمل ان کے لیے تباہ کن ہے۔ انہیں حقیقت تک پہنچنا چاہیے، اور جس اللہ نے یہ خوبصورت کائنات پیدا کی ہے اور انسان کے لیے ہر چیز فراہم کی ہے، اس کی ناشکری کے بجائے اس کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہی ان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو سابقہ قوموں کا انجام دیکھ لیں گے۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے تیسرے رکوع میں فرمایا کہ اس روز گواہیاں خارج بھی ہوں گی، اس روز گواہیاں خارجی بھی ہوں گی، لیکن داخلی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کی آنکھیں، کان اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس روز اللہ ان سب کو زبان دے گا، اور پھر کیا بعید کہ اللہ اپنی وہ فلم چلا دے جو ہر انسان کے پورے نامہ اعمال پر محیط ہے، اور یوں انسان بالفعل بے نقاب ہو کر دیکھ لے کہ اس نے کیا اچھائی کمائی اور کیا برائی جمع کی۔ کافر و منکر قرآن مجید کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور آج کے دن تک اسلام دشمن یہی سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن پیغام ربانی ہے، ہدایت کامل ہے اور جامع نظام پیش کرتا ہے۔ انسان اس کی طرف رجوع کریں تو شیطان اور طاغوت کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں۔ اسی لیے شیطان اور اس کی فوجیں لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ چوتھا رکوع اسی موضوع کو بیان کرتا ہے، اور رکوع کے آخر میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ اللہ غفور الرحیم تمہارا میزبان ہوگا اور تم اس کے مہمان۔ سورت کے 5ویں رکوع میں حکمت دعوت و تبلیغ کا چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ برائی کو بطریق احسن رفع کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہوئے شیطان کے حملوں سے خود کو بچانا ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور بار بار اس قلعے کی طرف پلٹتا رہے۔ دعوت کا کام کرتے ہوئے
ایک دائی کو بڑی مشکل اور کٹھن گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مخالفتوں کا طوفان، اشتعال انگیز تبصرے، تمسخر اور تحقیر، تشدد اور تخویف غرض شیطان کے ہزاروں جال ہوتے ہیں۔ شیطان کا سب سے خطرناک حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دائی حق کو صوفیانہ انداز میں ہدف تنقید بنا کر اشتعال دلاتا ہے۔ دائی جب تک اپنے مقام رفیع پر قائم رہے، شیطان کا وار اوچھا اور ناکام ہوتا ہے۔ جو ہی دائی شیطانی اکساہٹ کا شکار ہو کر اشتعال میں آ جائے، شیطان کا کام بن جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہر موقع پر دائی کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس سے خود کو الگ کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا عافیت کا راستہ ہے اور بڑے نصیب کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا، اور وہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی، مگر جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ یہ قرآن کھرے اور کھوٹے کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اس پارے کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ حقیقت حال کھول دینے کے بعد اب بندوں کے نام یہی پیغام ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا زوال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں جو ہم نے سنی، اس کی 8 آیات باقی رہ گئی ہیں۔ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں ایک بڑی اہم بات قیامت کی گھڑی اور اس کا علم ہے۔ پھلوں اور شگوفوں کا تذکرہ، ہر مادہ کے حمل اور وضع حمل کے بارے میں اللہ کی قدرت و علم۔ پھر انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ بھلائی مانگتے تھکتا نہیں ہے، اور جب کوئی آفت آ جائے تو دل شکستہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہی سخت وقت گزر جائے تو وہ اترانے لگتا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ جن نشانیوں کا ذکر ہوا، ہم ان سے بھی بڑھ کر نشانیاں انسان کو آفاق و انفس میں دکھائیں گے۔ یہ حقیقت کھول کر رکھ دیں گے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں، آخری آیت میں انہیں خطاب کر کے فرمایا گیا ہے، آگاہ رہو کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ 8 آیات ہم کل سنیں گے، لیکن اس طرح سے سورہ حامیم سجدہ کے مضامین کا ہم نے آج احاطہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ جو آج سنی جائیں گی، ان کے مضامین پر غور و فکر کرنے، ان پر ایمان لانے اور اس کے مطابق اپنے اخلاق، کردار اور معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.